آج کے دور میں ہر انسان کسی نہ کسی مصیبت، ٹینشن یا پریشانی میں گھرا ہوا ہے۔ کبھی ہیلتھ کا مسئلہ، کبھی پیسوں کا، اور کبھی رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ لیکن ایک بات بھول جاتے ہیں ہم کہ جب سب لوگ ہم سے منہ موڑ لیتے ہیں تب بھی اللہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ ہر وقت مصیبت صرف پریشانی نہیں ہوتی، کبھی کبھی وہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہوتا ہے کہ اپنے بندوں کو اپنے پاس بلائے، اپنے قریب بلائے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، تھوڑے سے خوف اور بھوک سے، مال، جان اور پھلوں کے نقصان سے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ان کے ساتھ ہے۔ اور جب بندہ اللہ تعالیٰ کو سچے دل سے پکارتا ہے تو مدد ضرور آتی ہے۔ ہر وقت فوراً نہیں آتی، لیکن اللہ صحیح وقت پر اس کی مدد ضرور کرتا ہے۔ اور ذرا اس بات پہ غور کریے، ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جان لو مدد صبر کے ساتھ آتی ہے اور آسانی مشکل کے بعد آتی ہے۔ اصل ایمان تو تب سامنے آتا ہے جب سب کچھ الٹا ہو رہا ہو، لیکن دل پھر بھی کہتا ہے مجھے یقین ہے میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ یہ یقین ہی وہ روشنی ہے جو اندھیرے میں راستہ دکھاتی ہے، اور وہ وقت ہے تہجد کا۔ جی ہاں، یہ وقت وہ ہے جہاں پہ ہر دعائیں قبول ہوتی ہے، ہر پریشانیوں کا حل نکلتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم فرینڈ، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ کے کرم سے ہم سب بھی ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گھر اور کاروبار میں برکت دے، آپ کے اولاد اور آپ کو صحت دے، دونوں جہان میں کامیاب دے، آپ کی جائز مقاصد کو پورا کرے۔ تو آج کا ولاگ یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ آئی ہوپ آپ لوگ کو میرا ولاگ اچھا لگتا ہو تو پلیز سبسکرائب کریے، میرے چینل پر نئے ہیں تو بیل آئیکن کو بھی پریس کریے تاکہ ایسی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تو چلیے ولاگ کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ تہجد ایک ایسی نماز ہے جو اللہ تعالیٰ کے سب سے قریب وقت میں پڑھی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کے آخری پہر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی ہے جو مجھ سے مانگے میں اسے دے دوں۔ رات کا وہ سکون، سب سو رہے ہیں لیکن کچھ لوگ ہیں جو اٹھ کر اپنے رب سے بات کرتے ہیں۔ جب سب دنیا کے لوگ اپنے سپنوں میں کھو جاتے ہیں، ایک بندہ اٹھتا ہے صرف اللہ کے لیے۔ وہ سجدے میں جاتا ہے، پھر دل سے دعا کرتا ہے اور کہتا ہے یا اللہ تو میرے ساتھ ہے۔ تہجد صرف نماز نہیں، ایک ذریعہ ہے، ایک کنیکشن ہے ایک بندے اور اللہ کے بیچ میں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کوئی ہے جو مجھ سے مانگے میں اسے دے دوں، کوئی ہے جو مجھے پکارے میں اس کا جواب دوں۔ تہجد میں وہ برکت ہے، تہجد کی وہ فضیلت ہے
کہ تہجد میں ہم دل کھول کے اللہ سے باتیں کر سکتے ہیں، اللہ سے جو مانگنا ہے ہم وہ مانگ سکتے ہیں۔ میرے لیے یہ وہ وقت ہے، یہ افضل وقت ہے جب مجھ پہ کوئی پریشانی آئی، یہاں تک کہ میرا یوٹیوب چینل جس پہ میں ابھی ویڈیوز اپلوڈ کرتی ہوں وہ بھی میرا چینل ڈیلیٹ ہو چکا تھا۔ میں نے 15 دن بہت کچھ ٹرائی کیا کہ میرا چینل واپس آ جائے، مگر وہ ناممکن تھا۔ پھر مجھے یاد آیا کہ میں اس سے فرمائش کر رہی ہوں کہ پلیز میرا چینل کچھ کرو، میری ہیلپ کرو، میں اللہ سے کیوں نہیں مانگ رہی؟ اور وہ وقت مجھے یاد آیا کہ میں تہجد میں اللہ سے مانگوں، اور وہ وقت تھا اور اسی کی شام تھی کہ میں نے بس واپس سے اپلائی کیا، پھر سے جی میل پہ جا کے میں نے پھر سے لاگ ان کیا، اور وہاں پہ میں نے میرا برتھ آئی ڈی ڈالی، سب کچھ میں نے اس پہ ڈالا۔ اس کے بعد میرا چینل اپنے آپ پھر سے میرا چینل چلنے لگ گیا۔ میں جب بھی کوئی پریشانی میں رہتی ہوں نا، جب بھی میرا دل بھرا ہوا ہوتا ہے نا، میں صرف اللہ کے سامنے تہجد میں مانگتی ہوں، تہجد میں روتی ہوں۔ مجھے وہ سکون ملتا ہے تہجد میں جو باقی فرض نمازوں میں نہیں ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میں ہر وہ چیز مانگتی ہوں تہجد میں جس کی مجھے ضرورت ہو۔ میں اللہ تعالیٰ سے ہر وہ دعا مانگتی ہوں جس کی میں خواہش مند ہوں۔ میں ہر چیز اللہ سے مانگتی ہوں کہ اللہ مجھے تو وہ چیز سے نواز، میں اگر اس کی حقدار ہوں، اگر میرے حق میں وہ بہتر ہے تو اللہ تعالیٰ تو وہ مجھے نواز۔ اور الحمدللہ میری ایسی کوئی دعا نہیں ہے جو میں نے تہجد میں مانگی اور مجھے وہ نہ ملی ہو، بھلے ہی تھوڑے ٹائم بعد مجھے وہ ملی، لیکن اللہ کا احسان ہے مجھے تہجد میں نے جب جو بھی مانگی نا، مجھے ہر وہ چیز ملی ہے جو میں نے اللہ تعالیٰ سے تہجد میں مانگی۔ میرے لیے تو وہ وقت اتنا اہم ہوتا ہے، میرا دل جب بھی بھر آتا ہے میں بس اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے رونے لگتی ہوں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ بس اللہ تو سن، میرے دل میں جو بھی بھرا ہے تو سن۔ یہ دنیا بس سنتی ہے اور چھوڑ دیتی، لیکن اللہ تعالیٰ سے ہم جب بھی مانگتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ وہ سن کے اس کا ہمارے لیے کوئی نہ کوئی ایسا راستہ نکالتا ہے، کوئی نہ کوئی ذریعہ ایسا بنا دیتا ہے نا، جس سے ہمارے جو بھی مسئلے میں ہم پھنسے ہوئے ہوتے ہیں نا، وہ مسئلے سے اللہ تعالیٰ ہمیں 100% نکالتا ہے۔ تہجد کی نماز میں وہ فضیلت ہے، تہجد کی نماز میں وہ برکت ہے۔ تو میں تو آپ لوگوں سے گزارش کروں گی کہ آپ بھی اٹھو اس وقت اور اللہ سے مانگو، جبکہ اللہ تعالیٰ ہمارے قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ بندے مجھ سے مانگ میں دوں گا، تو ہم کیوں اس چیز سے پیچھے ہٹے؟ ہم انسانوں سے کیوں مانگے جب اللہ تعالیٰ ہمیں خود دینے کے لیے، اللہ تعالیٰ خود ہمیں سامنے سے کہہ رہا ہے۔ ہم یہاں پہ سامنے سے اگر کوئی آفر کرے تو ہم فوراً سے بولتے ہیں یار یہاں پہ آفر مل رہا ہے، ہم یہ آفر والی چیزیں لیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ تہجد میں ہمیں اتنے آفرز دے رہے ہیں، سامنے سے ہمیں پکار رہے، تو ہم بس اپنی نیندوں میں غفلت میں سو رہے، دنیا میں مشغول ہے، خوابوں میں کھو رہے، تو ہم کیوں نہیں تہجد پڑھے؟ کیوں نہیں ہماری پریشانی ہم اللہ کو بتاتے؟ ہم کیوں ہر وقت انسانوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ کون ہے دنیا میں تمہارا اپنا بتاؤ؟ جب ہم کوئی مصیبت میں رہتے ہیں، پریشانی میں رہتے ہیں، سب سے پہلے ساتھ چھوڑنے والے ہمارے اپنے ہی ہوتے ہیں، مگر ایسی مصیبت میں بھی اللہ تعالیٰ ہمارا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کہ انسان نیک ہے یا بد کردار ہے، اللہ تعالیٰ تو بس دیکھتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے، بندہ میرے پاس آیا ہے کہ وہ مصیبت میں ہے، وہ پریشانی میں، اور وہ اپنی خواہش مجھے بتا رہا ہے۔ اللہ میرا بندہ مجھ سے توبہ کر رہا ہے، تو میں کیوں نہیں اس کی توبہ قبول کروں؟ میں کیوں نہیں اس کی مصیبت کو دور کروں؟ میں کیوں نہیں اس کی جائز مقاصد کو پورا کروں؟ میں نے ہر وہ خواہش میرے رب کے سامنے رکھی ہے جو میرے حق میں جائز ہے، اور اللہ تعالیٰ نے میرے لیے وہ بہتر سے بہتر کر کے میرے سامنے پیش کیے۔ ہم بس مانگنا نہیں چاہ رہے، ہم بس اس چیز کو آزمانا نہیں چاہ رہے، ہم بس دنیا کے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں۔ ہم بس دنیا والوں کو کہتے ہیں دیکھو کتنی مصیبتیں آئی ہیں، دیکھو یہ پریشانی میں ہم مبتلا ہے، ہم بہت پریشان ہیں، ہم پریشانی کی وجہ سے ڈپریس ہوتے جا رہے، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ اس کا حل تو میرے اللہ کے پاس ہے، یہ چیز کا سلیوشن ہمیں صرف اللہ دے گا۔ یہ ہم بالکل نہیں سوچتے، بس دنیا والوں کے سامنے رو رہے، بول رہے ہم مصیبت میں ہیں، ہم پریشانی میں۔ ہم اللہ سے کیوں نہیں کہتے؟ ہم اگر کوئی غلطی کرے تو ہماری ماں ہمیں ڈانٹتی ہے، مارتی ہے، لیکن وہ رب تو ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے نا، پھر ہم اس سے کیوں نہیں مانگتے؟ ہم اللہ سے توبہ کرتے ہیں تو وہ ہمیں سزا نہیں دیتا، وہ ہمیں معاف کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ دیکھ میرا بندہ مجھ سے دل سے توبہ کر رہا ہے۔ اللہ بس چاہتا ہے کہ بندہ مجھ سے دل سے توبہ کرے۔ اگر ہم دنیا والوں کو بتائیں نا کہ ہم وہ چیز میں سے توبہ کر رہے ہیں تو دنیا والے اس چیز کے ہنسی اڑائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ سوچتا ہے کہ چاہے کتنے بھی گناہ کر کے میرے پاس آ جائے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ آپ زمین سے لے کے آسمان تک گناہ کرو، آپ بس مجھے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے بندے تو مجھ سے بس معافی مانگ، بس توبہ کر۔
اللہ تعالیٰ ہمارے زمین سے لے کے آسمان تک سارے گناہ معاف کرتے، لیکن انسان ہماری ایک غلطی پہ ہمیں اتنا رسوا کر دیتے کہ دنیا والوں کے سامنے ذلیل و خوار کر دیتے، لیکن ہمارا رب ہمارے ساتھ ایسا نہیں کرتا۔ ہمارا رب بہت غفور الرحیم ہے، تو پھر ہم کیوں نہیں اس سے مانگتے، کیوں نہیں اس کے سامنے سجدے کرتے؟ اگر آپ لوگوں کو ایسا لگتا ہے نا آپ مشکل میں ہو، مصیبت میں ہو، تو بس رات کے کچھ لمحے اللہ کے ساتھ گزارو، وہ تمہارے ہر آنسو، ہر فکر اور ہر دعا سنتا ہے۔ بس ایک سجدہ اور سب کچھ بدل سکتا ہے، بس ایک سجدہ اور کچھ نہیں۔ دنیا والے تو ہمیں پتہ نہیں ایک چیز مانگنے پہ کتنا ذلیل و رسوا کریں گے۔ یہ وقت بہت افضل ہے، یہ وقت ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ یہ وقت وہی وقت ہے جب ساری دنیا سوتی ہے اور اللہ اپنے خاص بندوں سے ملاقات کرتا ہے۔ ہر بندہ اٹھ کے تہجد کی نمازیں نہیں پڑھتا، اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کو ہی یہ نماز نصیب ہوتی ہے۔ ذرا سوچو تو وہ کیسا وقت ہوگا، کتنا سکون ہوگا، رات کا وہ سکون، ہواؤں میں ٹھنڈی ٹھنڈی سی خوشبو، سب سو رہے ہیں لیکن ایک ایسی آواز ہے جو آسمان تک جاتی ہے۔ وہ آواز ایک بندہ اور اس کے رب کے بیچ کی بات ہوتی ہے۔ وہ وقت تہجد کا وقت ہوتا ہے، جب دنیا خاموش ہوتی ہے تو اللہ کے فضل سے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں اور اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں، کوئی ہے جو مجھ سے مانگے، کوئی ہے جسے میں عطا کروں۔ سبحان اللہ، ذرا سوچے کیا خوبصورت ہے وہ رب جو ہمیشہ ہمارے پاس ہے، جو ہمیشہ ہماری دھڑکنوں کو سنتا ہے۔ تہجد وہ معجزہ ہے جو زندگی کو بدل دیتی ہے۔ تہجد وہ معجزہ ہے جو انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے، اللہ سے جوڑ دیتی ہے۔ تہجد وہ معجزہ ہے اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کا۔ تہجد وہ معجزہ ہے اپنے دلوں کو جوڑنے کا۔ تہجد پڑھنے سے کچھ ملے یا نہ ملے لیکن ہمارا رب ہمیں ضرور مل جاتا ہے، اور جو انسان کو رب مل جائے تو اسے دنیا کی خواہش ہی کہاں رہتی ہے۔ اور ہم سب سے قریب جب اللہ کے ہے تو اللہ ہمارے سامنے ساری دنیا کو جھکا دیتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ خود ہمارا ہے تو ہمیں دنیا کی ضرورت ہی کیا ہے۔ وہ خود ہمارے دلوں کے حال کو جانتا ہے، وہ خود ہمیں ہر چیز سے نوازتا ہے۔ آپ بے سکون ہو، آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ مجھے سکون نہیں مل رہا ہے، دل بہت بھرا ہے، تہجد پڑھنے سے دل ہلکا ہو جاتا ہے، دعاؤں میں طاقت آ جاتی ہے اور روح میں ایک عجیب سا سکون محسوس کرو گے آپ اگر تہجد پڑھنے لگو گے نا، آپ بس اس چیز کا خیال رکھیے کہ دیکھیے آپ کے دل کو اس طرح کا سکون ملے گا نا، ایسا لگے گا جیسے دل پہ سے پتہ نہیں کس طرح کا بوجھ تھا وہ بس اتر گیا۔ آپ بس تہجد میں رو رو کر اللہ سے مانگے، رو رو کر اللہ سے توبہ کرو کہ اللہ ہمارے سارے گناہ معاف کر، ہماری دعاؤں کو قبول کر، ہمیں نیک راہ پہ چلنے والا بنا۔ وہ ہمیں جب سنتا ہے جب ساری دنیا بھول جاتی ہے، وہ رب جس کے ایک کن کہنے سے سب کچھ ہو جاتا ہے۔ جب بندہ رات کو اندھیرے میں سجدہ کرتا ہے تو وہ صرف زمین کو نہیں چھوتا، وہ آسمان کے مالک کے قریب ہو جاتا ہے۔ اس سجدے میں آنسو گراتا ہے لیکن انہی آنسو میں دعاؤں کی روشنی ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ، جو لوگ تہجد پڑھتے ہیں نا ان کے چہرے پر نور ہوتا ہے، ان کے دل میں سکون ہوتا ہے، ان کے دن برکت سے بھر جاتے ہیں، کیونکہ اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے ہمیشہ۔ ہر قدم پر، ہر موڑ پر ان پر کوئی مصیبت نہیں آنے دیتا، انہیں کوئی پریشانی میں مبتلا ہونے نہیں دیتا۔ اللہ ہر وقت، ہر گھڑی ان کے قریب ہوتا ہے، ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو آپ لوگوں کو لگتا ہے زندگی مشکل ہے، دعاؤں کا اثر نہیں ہو رہا ہے، تو ایک بار آخری پہر میں اٹھ کر دیکھو تو صحیح، اپنے رب سے بات کر کے تو دیکھو، اس سے رو رو کر مانگ کر تو دیکھو۔ اللہ تعالیٰ سے یہ رو رو کر کہو کہ اللہ تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں، ایک تو ہی وہ رب ہے جو ہمارے دلوں کے حال کو جانتا ہے، ایک تو ہی وہ رب ہے جو سارے جہان کا مالک ہے، تو ہی تو وہ ہے ہمیں ہر مشکل سے نکالنے والا ہے۔ دیکھنا اس دعا کے بعد میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا دے گا کہ آپ کی آنکھیں خود بھر آئیں گی۔ آپ خود سوچیں گے کہ میں نے اتنے وقت سے یہ نماز کیوں نہیں پڑھی، میں نے ہر بار اللہ سے کیوں نہیں مانگا، میں کیوں دنیا والوں کے سامنے جھکتا تھا، میں کیوں دنیا والوں سے مانگتی تھی۔ آپ یہ سب الفاظ استعمال کریں گے اپنے خود کے لیے جب آپ خود تہجد پڑھو گے، جب آپ خود اللہ تعالیٰ سے مانگو گے۔ تہجد کا جو سکون، دعاؤں کا اثر اور اللہ کی رحمت سب اس وقت میں جمع ہوتی ہے۔ تہجد کا وہ وقت ہے جب دل سے نکلی دعا سیدھا عرش تک جاتی ہے، وہ وقت جب رب اور بندے کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں رہتا۔ بہت سارے ایسے مسلمان بھی ہیں میرے بھائی بہن، بہت سارے ایسے ہیں جو
مشکلوں میں خود کو گھرا ہوا پاتے ہیں اور سوچتے کہ بس اب اس دنیا میں نہیں جینا، ہم بس مر جانا چاہتے ہیں اور خود کو ختم کرنے کا سوچتے۔ اگر زندگی مشکل لگ رہی ہو تو رات کے آخری پہر میں اٹھ کر تو دیکھو، وہ رب تو ہمیں ہر وقت پکارتا ہے، ہر وقت ہمارا انتظار کر رہا ہے۔ اسے کہہ کے تو دیکھو، یا اللہ میں تیرے سوا کسی کا نہیں ہوں، یا اللہ میں تیرے سوا کسی کے آگے نہیں جھکوں گا، اور دیکھنا وہ ہمیں اتنا دیں گا نا کہ ہم خود پریشان ہو جائیں گے۔ ہمیں یقین نہیں ہوگا کہ یا اللہ یہ کس طرح سے ہم مشکلوں سے نکل چکے ہیں، ہمیں یقین نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنے آسانی سے مشکلوں میں سے نکال دیا، کس طرح سے ہمارے مسئلے حل ہو گئے۔ ہم گمان بھی نہیں کرتے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس جگہ سے نوازتا ہے، اس طریقے سے ہمیں مشکلوں سے نکالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریے کہ اللہ تعالیٰ بس تیری رحمت کی رسی سے ہمیں کھینچ لے، ہماری مشکلوں کا آسان کر۔ تہجد صرف ایک نماز نہیں ہے، یہ اللہ سے محبت کا وقت ہے، اللہ سے مانگنے کا وقت ہے۔ وہ رب جو ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالتا ہے، وہ ہمارے ہر آنسو کو سمجھتا ہے، وہ ہماری ہر خاموشی کو بھی سن لیتا ہے۔ دنیا والوں کو ہمارا کوئی راز پتہ چلنے دو، دیکھو ایسے سارے جگہوں میں ڈھنڈورا کر کے بتائیں گے کہ ارے فلانا کے دیکھو یہ ایسی باتیں ہیں، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کے آگے ہمارے ڈھیر سارے گناہ بھی ہوں گے نا، اللہ تعالیٰ اس پر پردہ پوشی کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کے آگے ایک آنسو گراؤ، دیکھو اللہ تعالیٰ فوراً سے ہماری دعاؤں کو سنے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آگے ہم اگر آنسو بھی نہیں نکل رہے ہو نا، بس ایسا معصوم چہرہ بھی بنا کے ہم اللہ تعالیٰ کے آگے مانگیں نا، تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی خوش ہو جاتا ہے۔ ضروری نہیں، کہتے ہیں نا کچھ لوگوں کو رونا نہیں آتا، ان کے دل سخت ہو چکے، انہیں رونا نہیں آتا، تو اللہ کے آگے ہاتھ اٹھا کے بس مانگو، اور ایسے مانگو بھلے ہی رونا نہ آئے، مگر ایسے مانگو کہ ہم ایک تڑپ سے اللہ سے مانگ رہے کہ اللہ بس تو دے۔ ہمارا دل سخت ہے، ہمیں رونا نہیں آتا، ہمارے آنکھوں سے آنسو نہیں جاتے، مگر اللہ تو دے، ہمیں اس پریشانی سے نکال، ہمیں بس اپنے قریب کر۔ یہ دنیا فنا ہونے والی ہے، یہاں کچھ نہیں باقی رہنے والا ہے، سوائے اللہ کے کوئی چیز قادر نہیں ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی چیز قادر نہیں ہے، بس ہمیں اللہ سے مانگنا ہے، اللہ پہ یقین رکھنا ہے کہ اللہ ہمیں ضرور دے گا، اللہ ہمیں اس پریشانی سے ضرور نکالے گا۔ سب سے پہلی چیز ہے کہ یقین ہے نا، سب سے پہلی چیز یقین ہے کہ اللہ ہے، اللہ ہمیں مصیبت سے نکالے گا، اللہ ہماری دعاؤں کو سنے گا، اللہ ہمارے برائیوں پر پردہ ڈالے گا، ہمارے گناہوں پہ توبہ کرنے پہ قبول کرے گا۔ تہجد کے لمحے میں جب ہم سجدے میں ہوتے ہیں تو سمجھ لے کہ پورا آسمان ہمیں دیکھ رہا ہے، فرشتے ہماری دعاؤں کے ساتھ آمین کہہ رہے ہیں، اور میرا اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے میرے بندے مانگ لے، جو مانگنا ہے مانگ لے، میں تجھے دے دوں۔ سبحان اللہ، کیسی محبت ہے نا اللہ کی، جو ہر دن نئی رحمت کے ساتھ ہمیں صبح میں اٹھاتا ہے، ہمیں کھلاتا ہے۔ ہم اتنے گناہ گار ہیں تبھی بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر چیز سے نوازا ہے، کتنا رحم کرنے والا ہے نا۔ ولاگ ویسے تو بہت زیادہ بڑا ہو رہا ہے، لیکن آپ لوگوں کے ساتھ میں یہ باتیں شیئر کر کے میرا بھی دل بہت زیادہ ہلکا ہو رہا ہے، اور مجھے بھی بہت سکون مل رہا ہے۔ تو اللہ ہے کیا؟ اللہ کیا ہے؟ اللہ وہ رب ہے جو سب کچھ دیکھتا ہے، سب کچھ سمجھتا ہے، اور پھر بھی سب کچھ معاف کر دیتا ہے۔ وہ جو ہم سے زیادہ ہمیں چاہتا ہے، جو ہمارے دل کے راز بھی جانتا ہے، اور جب ہم خاموش ہوتے ہیں تو وہ ہماری خاموشی بھی سن لیتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنا پیارا رب ہے نا ہمارا اللہ۔ اللہ وہ رحمان الرحیمین ہے جو ہر روح کو روزی دیتا ہے، جو ہر دکھ میں تسلی دیتا ہے، جب سب راستے بند ہو جاتے ہیں نا تو وہ اپنی رحمت کا نیا راستہ کھول دیتا ہے ہمارے لیے۔ وہ رب جس کا کرم ہمارے لیے کبھی رکتا نہیں، جس کی رحمت کا سمندر کبھی خالی نہیں ہوتا ہمارے لیے، وہ صرف اور صرف اللہ ہے، جس کے ایک کن کہنے سے کائنات بنی، اور جس کے ایک نظر سے زندگی جینے لائق ہو جاتی ہے نا۔ ماشاء اللہ، وہ رب جو اتنا قریب ہے، جب ہم رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ کو پکارتے ہیں تو فرشتے بھی رو دیتے ہیں۔ وہ رب جو ہر وقت ہمیں بلاتا ہے، آ میرے بندے میں یہاں ہوں، اور جب ہم سجدے میں گرتے ہیں تو عرش کا مالک ہمیں اٹھا کر اپنے رحمت میں لے لیتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا رب ہے ہمارا وہ، اس کے بنا کچھ نہیں اور اس کے ساتھ سب کچھ ممکن ہے۔
وہ ہمیں محبت کرتا ہے، چاہتا ہے کہ ہم اسے محبت کریں. بس اتنا یاد رکھے کہ اللہ ہے، اللہ کو پکارے، اللہ کی دی ہوئی چیز پہ شکریہ ادا کرے، اللہ کے سامنے 5 وقت سجدہ کرے. اگر دنیا ہمیں بھول جائے تو کوئی بات نہیں، بس ہم اللہ سے راضی ہیں، اللہ ہم سے راضی ہونا چاہیے. ہم اللہ کو نہیں بھولے، اور اللہ تو بندے کو اپنے کبھی نہیں بھولتا نا. ہم بھلے ہی بھول جائے لیکن ہمارا رب کوئی بندے کو نہیں بھولتا، چاہے وہ نیک ہو، بدکار ہو، شرابی ہو، ہے نا. کوئی بندے کو نہیں بھولتا اللہ، ہر اس بندے کو اللہ تعالیٰ. آپ اس ولاگ میں دیکھ سکتے ہو کہ کس قدر گھر میں نے چھوٹی چھوٹی چیزیں جگہ جگہ پر رکھی ہے، کیونکہ بارش اتنی زور سے آ رہی تھی اور گھر کے پتروں میں سے پانی گل رہا تھا. اور اس بارش کے پورے مہینوں میں ہم لوگوں نے بارش کا سامنا کیے ہے، اس مصیبت سے ہم گزرے، لیکن اس مصیبت سے نکالنے والا ہمیں صرف اللہ ہے. ہم گھر میں جب رہ رہے تھے ہمیں گھر میں چپل پہن کے گھومنا پڑ رہا تھا، کچن میں، ہال میں سونے کے لیے تکلیف، بیٹھنے کے لیے تکلیف، بہت زیادہ ہم نے اس تکلیف سے زندگی گزارے. لیکن اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ اس مصیبت سے بھی نکال دیا. وہ بہت رحم کرنے والا ہے. ہم نے اس وقت ہم پر اتنی مصیبت آئی کہ ہم نے کسی کے سامنے بولا کہ ہمیں کچھ چیز کی ضرورت ہے، ہماری ہیلپ کرو، لیکن کسی نے نہیں مدد کی. لیکن اللہ نے ایسی جگہ سے ذریعہ نکالا. اللہ کہتا ہے نا کہ مانگ بندے میں عطا کروں گا. بس الحمدللہ میں نے تہجد میں ہر وہ چیز مانگی ہوں میرے رب سے، ہر اس چیز سے مجھے میرے رب نے نوازا ہے. مجھے ہر اس مصیبت سے میرے اللہ نے نکالا ہے جس مصیبت میں ہم لوگ مبتلا تھے. ہمیں آج اس سکون کی گھڑی میں ہماری پوری فیملی کو بٹھانے والا میرا صرف اللہ ہے. ہمیں ہر مصیبت سے نکال کے ہنسی خوشی ہمیں ساتھ میں رکھنے والا صرف میرا اللہ ہے. میں تو آپ لوگوں سے گزارش کروں گی کہ جب بھی کوئی پریشانی ہو تو بس مصلی پہ وضو کر کے کھڑے ہو جائے، 2 رکعت نفل تہجد کی نماز پڑھ لے اور اللہ سے مانگے. دیکھیے اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور نوازے گا، ضرور نوازے گا. آپ کی چھوٹی پریشانی ہو، بڑی پریشانی ہو، آپ کو کچھ چاہیے، آپ کے گھر میں کچھ چیزوں کی کمی ہے، آپ کے کاروبار میں پریشانی آ رہی ہے، آپ کی روزی میں تنگی ہے، ہر اس چیز کا حل صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے. آج کل ہر 2 گھر چھوڑ کر یہی مسئلہ چل رہا ہے. کسی کے گھر میں کوئی بیمار ہے، کسی کی اولاد فرما بردار نہیں ہے، کسی کے گھر میں مصیبت ہے، کسی کے گھر میں پریشانی ہے، کسی کی اولاد بے روزگار ہے، کسی کی بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، بہت ساری مصیبتیں. تو میں ہر کسی سے یہی دعا کروں گی، یہی ریکویسٹ کروں گی کہ آپ صرف اور صرف اللہ پہ یقین کریں اور اللہ سے مانگے. اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے. الحمدللہ آج ہم سب ساتھ ہیں، ہم سب خوش ہیں، ہر مصیبت پریشانیوں سے دور ہے. چھوٹی موٹی بھی پریشانیاں اگر آتی ہے تو ہمیں صرف اللہ سے مانگنا ہے، نہ کہ لوگوں سے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر مشکل پریشانی سے نجات دلائے اور ہمارے تمام دعاؤں کو قبول کرے. اس بارش کے موسم میں ہم لوگوں نے بہت مشکل سے سروائیو کیے، بچوں نے بہت مشکل سے سروائیو کیے. اتنے پریشان تھے ہم کہ گھر میں ہمیں سونے کے لیے بھی پرابلم ہو رہی تھی. لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آج وہاں پہ لا کر بٹھایا ہے کہ آگے آنے والے سالوں کی بھی ہمیں فکر نہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی انتظام کر دیا. اللہ تعالیٰ نے آگے کے راستے بھی ہمارے لیے آسان کر دیے. وہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ آپ بس تہجد میں مانگو، اپنی ہر پریشانی کا حل اللہ سے مانگو، اللہ سے ہر چیز کی طلب کرو. دنیا والے کوئی ساتھ نہیں دیں گے، سوائے اللہ کے کوئی ساتھ نہیں دیتا. یہاں پہ سارے رشتے سارے اپنے سب دکھاوے کے ہیں، سب فانی ہے، کوئی ساتھ نہیں آنے والا، کوئی ساتھ نہیں دینے والا دنیا میں. تو جو بھی ہے وقتی ہے، اللہ کے سوا کسی سے امید نہیں رکھنا ہے. خیر یہ دیکھ سکتے ہو اوپر سے شبنم کا پانی بہت زیادہ گر رہا تھا. خیر بچے تو سو چکے ہیں لیکن ابھی ہم لوگ جگے تھے تو بس یہاں پہ ہم دونوں مل کے اوپر کا پانی نکال رہے تھے. تو اس بار بہت زیادہ مصیبت کا ہم لوگوں نے سامنا کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہماری تمام جائز مقاصد کو پورا کرے. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو ولاگ اچھا لگا ہو. اچھا لگا تو پلیز لائک کریے اور بہت اچھا لگا ہو تو سبسکرائب کرنا نہ بھولے. تو جلد ملتے ہیں نئے ولاگ کے ساتھ میں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم.